السلام علیکم سامعین، فاخرہ گل رائٹس میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں ناول وہی ایک لمحہ زیست کا کی تیسری قسط کی جانب۔ اوے ہیرو، کیا گل کھلا کے آیا ہے؟ لمبے چوڑے سپاہی نے جانی کو لات رسید کرتے ہوئے حوالات کے اندر پھینکنے کے انداز میں داخل کیا تو پہلے سے موجود قیدی نے فوراً ہی سوال داغ دیا۔ حواس باختہ جانی محض جاسوسی سے اسے دیکھنے لگا جو شاید اسی کا منتظر بیٹھا تھا۔ بتانا کہاں سے اور کیا کرتا پکڑا گیا ہے؟ وہ یقیناً تنہائی سے تنگ آ چکا تھا، جب بھی اس کے آتے ہی بات چیت کر کے وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر اس کی خاموشی سے چڑ گیا۔ ابے بولے گا نہیں تو تیرا دماغ پھٹ جائے گا، اچھا ہے کچھ کہہ سن کر دل ہلکا کر لے۔ جواب میں جانی نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا، بالکل اسی طرح جیسے وہ دہاڑی نہ لانے پر روٹی کے وقت کرتا تھا۔ بے بسی کے آنسو تب بھی تھے اور آج بھی۔ شکل سے تو اتنا چالو لگتا تو نہیں ہے، میرا خیال ہے ابھی سمندر میں نیا ہے اور تیرنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا ہے نا؟ وہ جو کوئی بھی تھا مگر انتہائی باتونی تھا۔ سو جانی کا کندھا ہلاتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ جانی کا یہ انداز دیکھ کر دوسرے قیدی نے کندھے اچکائے اور وقت گزارنے کے لیے حوالات کی سیاہ آہنی سلاخوں کے پار زندگی کے آثار دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر چند ہی لمحوں بعد اکتا کر ایک بار پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ چل چھوڑ، اپنے ایٹمی راز اپنے پاس رکھ اور میری سن۔ میں آج تیسری مرتبہ جیل آیا ہوں، اب تو عملہ بھی واقف ہو گیا ہے، سب جانتے ہیں کہ بس چند دنوں کا مہمان ہوں۔ چونا اکھڑی کوئلے کی تحریروں سے مزین دیوار کے سہارے ٹانگیں پسارتے ہوئے وہ بولا تو جانی نے سابقہ کیفیت میں محض آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ چل اب تو کچھ سنا دے یار، جیل کی رات بڑی لمبی لگتی ہے، گپے مارتے ہوئے گزار لیں گے۔ جانی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھنجھوڑتے ہوئے وہ بولا تو جانی، جو رائفلیں تانے پولیس والوں کو یہاں سے وہاں جاتا دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہو چکا تھا، اسے اپنا ہمدرد خیال کرنے لگا۔ جیل کی ایک رات؟ میری تو جانے کتنی ہی راتیں اب جیل میں کٹیں گی، مجھے تو کوئی چھڑانے بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کوئی باپ بھائی، کوئی والی وارث نہیں ہے تیرا؟ گفتگو میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے وہ بولا تو جانی نے بس یوں ہی نفی میں دائیں بائیں گردن ہلا دی، یہ جانے بغیر کہ وہ تو حقیقتاً اب ان رشتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ کوئی یار، کوئی دوست؟ نہیں، کوئی نہیں۔ تو کیا اب تک یوں ہی اکیلا؟ ارے کوئی کچرے پر پھینک گیا تھا تجھے؟ کیا کرتا رہا اب تک؟ وہ جانی کی ادھوری باتوں سے الجھنے لگا تھا۔ جانی نے کچھ سوچ کر اپنی مختصر سی ببتا اسے کہہ سنائی، البتہ ماں کے متعلق اپنے جذبات اور پینوں سے نسبت رکھنے والی ہر بات وہ مکمل طور پر چھپا گیا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ اس نے جانی کی کہانی سن کر کسی سوچ میں گم ہوتے ہوئے نظریں جانی کے چہرے پر جما دیں۔ دل بہت آگے کی حکمت عملی ترتیب دے رہا تھا۔ پھر تو تیری قسمت واقعی بڑی خراب ہے، تجھ جیسے کتنے ہی جیلوں میں پہلے سے سڑ رہے ہیں، بے گناہ بھی اور معمولی سے جرم کے مرتکب بھی۔ اور پتہ ہے، جن کے آج کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا نا، وہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ پیشی کے انتظار میں ہی ان سیلن زدہ دیواروں کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ جانے کیوں سے جانے سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ اچھا سن، میرا نام بابی ہے اور بس آج سے میں تیرا دوست بھی ہوں اور بھائی۔ جانی کی شکل میں بوبی کو اپنے اوائل روز نظر آنے لگے، جب وہ بھی اسی کی طرح حالات سے فرار ہونے کی کوشش میں یوں گھبرایا کہ اب اپنی ضمیر سے بھی فرار پانا ممکن نہ رہا تھا۔ چند لمحات خاموشی نے نگل لیے۔ جانی کا کندھا تھپ تھپانے کے بعد بوبی نے اسے مزید کریدنے کا ارادہ ترک کر کے بازو کا تکیہ بنایا اور لیٹ کر اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پولیس کا خوف جانی کے چہرے کی پلاہٹ کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ خشک لبوں پر بار بار زبان پھیرنے کے باوجود ان پر پپڑی جم چکی تھی، اور پھر اس کی تو کوئی امید یا کوئی ایسا سہارا بھی نہیں تھا
جو اسے یہاں سے نکال کر لے جاتا۔ یہی سوچ کر اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، جسے اس نے اپنی آستین سے رگڑ کر بہنے سے روک تو دیا، مگر پھر بھی یہ نمکین سیال بوبی کو بھی بے چین کر گیا۔ اسی لیے اپنی دانست میں اس کا غم دور کرنے کو وہ جانی کے نزدیک ہی کھسک آیا۔ یوں بھی وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہا تھا۔ ماں یاد آ رہی ہے؟ ہاں، بہت۔ ناجی جیسی بھی تھی، آخر کو اس کی اپنی سگی ماں تھی۔ جبھی بوبی کے سوال پر جو دل میں آیا کہہ ڈالا۔ ہزار اختلاف کے باوجود اس کا دل اب بھی ماں کی گود کے لیے تڑپتا تھا، لیکن بوبی کے اگلے ہی سوال نے جانی کے ہونٹوں کی جنبش پر بین لگا دیا۔ ماں بہت پیار کرتی ہے تجھ سے؟ بوبی کا پوچھا گیا یہ سوال جانی کو بہت برا محسوس ہوا، جو اس کے جسم کو چھیدتا ہوا آر پار ہو گیا۔ آنسو تھے کہ گالوں پر لڑکنے کے بجائے حلق میں جمع ہوتے جا رہے تھے۔ جب بھی بولنا ناممکن ٹھہرا تو محض جبڑے بھینچتے ہوئے گردن اسپات میں ہلا دی۔ یار ویسے اس معاملے میں تو بڑا خوش قسمت ہے کہ اپنا دکھ کہنے کو تیرے پاس ماں ہے۔ مجھے دیکھ، جس کا کوئی نہیں۔ ایک ماں تھی جو ہمارے پیٹ کا ایندھن بھرتے بھرتے بیچاری خود ہی اس ایندھن کی نظر ہو گئی۔ آلتی پالتی مار کر بیٹھے بوبی نے انگوٹھے کا ناخن مسلتے ہوئے کہا تو جانی اپنا غم بھول کر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ بوبی یادوں کے بے جان گھوڑے پر سوار ماضی کے لکو دک صحرا کی خاک چھاننے نکل کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کی کہانی میں ہزار اختلاف سہی، لیکن آج کے آئینے میں دونوں ہی کی ماں کا عکس بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہے تیرے لیے، کما کر لا اور کھا، بہانے بناتا ہے ہڈ حرام۔ بوبی کی کہانی سننے کے بعد جانی بے اختیار اپنی اور اس کی ماں کا موازنہ کرنے لگا تو ناجی کی آواز باقی تمام محسوسات پر حاوی ہو کر اس کی سماعتوں پر ضربیں لگانے لگیں۔ محبت بھرا کوئی جملہ، دعا یا ممتا سے لبریز کوئی لفظ، ایسا کچھ بھی تو جانی کی یادداشت کی کوٹری میں محفوظ نہ تھا۔ ہاں تھا تو بس اندھیرا اور بس۔ میری ماں کے دل میں تو دعائیں بھی محض ان لوگوں کے لیے تھیں جو اس کے کشکول میں جھنکار پیدا کرنے کا باعث بنتے۔ کڑواہٹ بھرے ذہن کے ساتھ جانی نے بددلی سے سوچا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ بوبی اسے اپنا حال کہہ سن لینے کے بعد اسے واقعی اپنے اندر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بوبی اس کی برسوں پرانی شناسائی ہو۔ نیند تو دونوں ہی کی آنکھوں میں نہیں تھی، اس لیے بآواز بلند باتیں کرنے پر سپاہی کی طرف سے سرزنش کا سامنا کرنا پڑا تو تمام رات سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہوئے کس طرح گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اور بوبی کے دعوے کے عین مطابق صبح 9 بجے سپاہی اسے بلانے آن پہنچا۔ جانی، تو فکر نہ کر، میں تجھے ضرور چھڑوا لوں گا، لیکن شاید 1-2 دن لگ جائیں۔ اور ہاں دیکھ، جاتے ہوئے گلے ملنے کے دوران بوبی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کسی بھی چیز یا جرم کا اعتراف نہ کر لینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ورنہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے جاتے ہوئے جانی کی بڑی ہمت بدائی تھی، لیکن اول تو اس کا جیل آنے کا پہلا تجربہ تھا، سو خوفزدہ ہونا ایک فطری عمل تھا، اور دوسری بات یہ کہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کا جیل، اس کی پیلی کوٹڑی سے نکلنا شاید ناممکنات میں سے تھا۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر کے سامنے اس کا بیان لیا گیا اور جانی کی اس وقت حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب 17 موبائل فون، 60,000 روپے اور طلائی زیورات چوری کرنے جیسے کتنے ہی اسٹریٹ کرائمز اس کے پلے ڈال کر اعتراف جرم کے لیے اکسایا جانے لگا۔ صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، اللہ اور رسول کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ بس اب چھوڑ دیں گے رونا دھونا، اور سیدھی طرح بتا کس جماعت یا گروپ کے لیے کام کرتے ہو۔ ایس ایچ او نے روزنامچہ کھول کر جرم کی نوعیت کے خانے پر نظر دوڑائی، لیکن اسے خالی پا کر جانی کی التجا نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی سٹک سے ٹیبل کی شفاف سطح پر آواز پیدا کرتے ہوئے بولا تو پاکستان کی حقیقی پولیس آہستہ آہستہ کر کے اس کے سامنے آنے لگی۔ میرا کسی جماعت یا گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے صاحب، مجھے چھوڑ دو صاحب،
میں ساری عمر آپ کو دعائیں دوں گا۔ آج تک سے مجرم نے یہ بھی اعتراف کیا کہ جرم اس نے کیا ہے۔ سب انسپیکٹر نے یوں ہی ایس ایچ او کے سامنے کارکردگی بڑھانے کو اسے کان سے پکڑا اور جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ ایسے نہیں بولے گا، بند کر دو اسے۔ بڑا آیا مولوی، حلوے کھا کر دعائیں دینے والا۔ ایس ایچ او کہنے کی دیر تھی کہ کانسٹیبل نے اس کی کلائی بھینچی اور ایک بار پھر بند کر دیا۔ بہار آنے کو تھی، ایسا موسم جس میں ٹنڈ منڈ کھڑے درختوں پر بھی شگوفے پھوٹنے لگتے ہیں۔ مگر ناجی کے آنگن میں اس دفعہ بہار آتے ہوئے گریزاں اس لیے تھی کہ گھر کے تمام در و دیوار پر جیسے خزاں آ کر ٹھہر گئی ہو۔ گھر ایک دم ہی مردانہ آوازوں سے خالی ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ شوہر بچا تھا اور نہ ہی بیٹے۔ حادثے کے کتنے ہی دن بعد تک تو وہ کام پر جانے کے قابل بھی نہ ہوئی تھی۔ حفیظ کے دیے روپوں سے اب تک گھر کا دال دلیا چل رہا تھا۔ عرصے بعد آخر وہ جی کڑا کر کے نکلی بھی تو ہمت ہار دی اور بیٹھ گئی۔ بھلا اسے چلنے کی عادت ہی کہاں تھی؟ فیکا اسے سارا دن ریڑھی میں بٹھائے رکھتا۔ ہر جگہ اور دی جانے والی صدا میں اسے فیکے کی ہی آواز سنائی دیتی اور وہ یوں ہی بس خواہ مخواہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھنے لگتی کہ جیسے لوگوں کے اس ہجوم میں فیکا بھی اسے پکارتا چلا آ رہا ہے۔ اکثر تو سڑک پر چلتے چلتے ناجی کو یاد ہی نہ رہتا کہ اس کے اطراف ٹریفک رواں دواں ہے۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ گاڑیاں ہارن پر ہارن دینے لگتیں، ورنہ تو اچھا خاصا دیکھ بھال کے چلنے والوں کو بھی ڈرائیور حضرات کسی خاطر میں نہ لایا کرتے۔ آنکھوں میں آنسو لیے بس وہ ہونک سی کبھی ایک جگہ کھڑی ہوتی تو کبھی دوسری جگہ۔ نہ صرف شوہر بلکہ 2 بیٹے آن کی آن میں راکھ بن گئے تھے۔ یہ بات اس کے ذہن سے نکالے نہ نکلتی۔ اور پھر وہ تینوں تو چلو دنیا میں نہ رہے، مگر جانی جو جیتے جی انہیں جدائی کا روگ لگا گیا تھا۔ آتے جاتے لوگوں میں جانی کے چہرے کو کھوجتی ناجی، اس کی سفید بے رونق آنکھیں ہر وقت حرکت میں رہتی، لیکن حقیقتاً اب وہ ناجی نہیں رہی تھی۔ نہایت کمزور دل اور بڑی کم ہمت ہو گئی تھی اب وہ۔ گڈی تو یوں بھی پیدائشی کمزور تھی، لیکن ان دنوں بھوک نے تو اس کی حالت مزید ابتر کر دی تھی۔ پتلی پتلی کمزور ہڈیاں اور اندر کی طرف بتدریج دھنستی آنکھیں سارا دن بھوک نہ پوری ہونے پر روتی رہتی، نہ تو گود میں اٹھانے پر چپ ہوتی اور نہ ہی بہلانے پر۔ اور بھلا چپ ہوتی بھی تو کیسے؟ اگر 2 روٹی کی بھوک پر محض 2 لقمے کھانے کے نام پر ملیں تو بڑے تو جیسے تیسے صبر کر لیں، مگر بچوں کو کون سمجھائے؟ اس دن بھی ناجی کام پر گئی تو ضرور، لیکن گڈی کی چڑچڑاہٹ اور رونے سے تنگ آ کر وقت سے پہلے ہی لوٹ آئی اور آتے ہی اسے گھر کے کچے فرش پر گیند کی طرح پٹخ دیا۔ چپ کر، اب آواز نکالی تو گلا گھونٹ دوں گی تیرا۔ ارے تم دونوں بھی مر جاتی تو اچھا تھا، جان عذاب میں ڈالی ہو یہ میری۔ ناجی نے جھنجھلاہٹ میں گڈی کو اس کے نحیف کندھوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا تو وہ ڈر کر چپ ہونے کی بجائے بلک بلک کر مزید رونے لگی۔ اماں اس میں گڈی بیچاری کا بھلا کیا قصور ہے؟ پینو بوکھلا کر باہر نکلی اور گڈی کو اٹھا کر آغوش میں لیتے ہوئے گلے سے لگا لیا، جبکہ رانی وہیں کمرے میں ہی جھانکتے ہوئے ماں کو آج پھر غیظ و غضب کے عالم میں دیکھتی رہی۔ ناجی نے گڈی کو پیار کرتی پینو کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ جب سے ناجی نے دوبارہ دھندے پر جانا شروع کیا تھا، جان بوجھ کر پینو کو گھر میں چھوڑ جایا کرتی۔ گورنمنٹ کی طرف سے لواحقین کو دی گئی امداد کے روپے کچھ تو دوسری بستی کے استاد کا ادھار لوٹانے اور گھر میں ہی کھڑی ریڑھی کو کرائے سمیت واپس کرنے میں خرچ ہو گئے، اور کچھ گھر میں کھانے پینے پر۔ اب اس کا خیال تھا کہ پینو کو خود اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ گھر کو اس کی ضرورت ہے اور اسے اپنی ماں اور چھوٹی بہنوں کے لیے کچھ کما کر لانا چاہیے، مگر پینو کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر اسے مزید طیش آ جاتا۔ لیکن جس طرح چوٹ تازہ ہو تو اس کے درد اور اس کے نتیجے میں جسم میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو پاتا، بالکل اسی طرح انسان کو بھی اپنے ساتھ ہونے والی کسی بدنیتی یا اپنے ہی کیے گئے کسی فعل کے مضر اثرات کا اندازہ بھی فوری طور پر نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیاس کی پرتوں کی طرح جب سارے خسارے ایک ایک کر کے کھلتے ہیں تو حقیقت کا ادراک تبھی ہوتا ہے۔ مگر آئندہ ایسا نہ ہونے کی حکمت عملی تو ترتیب دی جا سکتی ہے۔
لیکن ہاتھ آئے خسارے سے جان چھڑانا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، اور پینو بھی ضمیر پر خسارے کا منو بوجھ لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے ناجی کی چڑچڑاہٹ، بات پہ بات گالی گلوچ اور دھندا نہ ہونے کے باعث بھوک کا رونا سن کر بھی انسنی کر دیتی، باوجود اس کے کہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب دہائیاں وہ اس کے سامنے دے کر آخر کہنا کیا چاہتی ہیں۔ چپ کراؤ اسے ورنہ، ناجی نے ابلتی آنکھوں سے پینو اور پھر گڈی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں، اس سارے معاملے میں گڈی بیچاری کیا قصور ہے اس کا؟ کیوں اسے ہلکان کر رہی ہو؟ ہاں ہاں، تم سب تو بیچاریاں ہی ہو نا، ظالم تو ہوں میں، قصوروار تو میں ہوں کہ کیوں تم تینوں اناج کے دشمنوں کو پیدا کیا۔ اب بتا کہاں سے کھلاؤں تم سب کو؟ اپنے تن کے ٹکڑے کاٹ کر بیچ آؤں؟ بول۔ چلاتے چلاتے ایک دو قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پینو کی کمر پر دھموکہ جڑ دیا۔ دبلی پتلی پینو اس اچانک افتاد پر محض ہونٹ کاٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ فیکے کا نام لیتے ہی لہجہ ذرا دھیما بھی ہوا اور آواز میں بھی ٹھہراؤ اترتا محسوس ہوا۔ کبھی اس نے مجھے سارا دن زمین پہ پاؤں رکھنے دیا تھا، ایک ہاتھ سے میری ریڑھی پکڑے سارا دن مجھے بٹھائے رکھتا۔ کیا کروں، اب نہیں رہی مجھے عادت سارا دن چلنے کی۔ اور ایک وہ جانی کا نام زبان پر آتے ہی آواز میں غراہٹ شامل ہوتی محسوس ہوئی۔ ناس مارا، جانے کیا سبق پڑھا گیا تجھے، اچھے خاصے آتے رزق کو لات مارے بیٹھی ہے۔ اماں، پینو نے زخمی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ خود تو جانے کہاں دفع ہو گیا اور ہم سے منہ کا نوالا تک چھین کر لے گیا۔ اس لیے کہ ابھی وہ اتنا بے غیرت اور بے شرم نہیں ہوا تھا کہ اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کو عزت بیچتا دیکھتا۔ پینو نے آج پہلی مرتبہ اس موضوع پر یوں دبگ انداز میں بات کی جس پر ناجی کا حیران ہونا لازمی تھا۔ اور میں تو خوش ہوں کہ خدا نے ماں نہیں تو بھائی تو اتنا غیرت والا دیا، ورنہ میں تو شاید اب تک مر بھی گئی ہوتی۔ اچھا تو تو مجھے بغیرت کہہ رہی ہے؟ ناجی کو پینو کے سانولے چہرے پر شدت جذبات سے دوڑتی سرخی ذرا نہ بھائی تھی۔ مائیں تو اپنی بیٹیوں کی عزت بچاتے بچاتے مر جاتی ہیں، مگر ان پر ذرا بھی آنچ آئے وہ برداشت نہیں کرتی۔ پر تو کیسی ماں ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے اس میدان میں اتارنے پر تلی ہے جہاں یہ بھوکے کتے چند روپوں کے بدلے تیری پینوں کو نوچ ڈالیں گے، یہ وحشی جانور۔ مگر تو، پہلی دفعہ پینو کو یوں ماں کے سامنے بولتا دیکھ کر رانی بھی سہم گئی تھی، اس لیے بھاگتے ہوئے آ کر اس کے ساتھ آ چمٹی تھی۔ روتی ہوئی پینو نے اسے دونوں بازوؤں میں سمیٹ کر گلے لگا لیا تھا اور پھر ان کے بالوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ پینو کے لہجے میں اس قدر تلخی، آواز کی تیزی اور ماں کے سامنے زبان درازی اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ناجی کے ذہن میں آیا فطور تھا کہ کم ہونے کا نام ہی لینے کو تیار نہیں تھا، بلکہ شرمندہ ہونے کے برعکس اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ دن بھر چلتے رہنے کی وجہ سے ٹانگوں کا درد بھی اب برداشت نہیں ہو رہا تھا اور گڈی کو اٹھائے رکھنے کی وجہ سے دائیں بازو میں پڑی اینٹھن۔ ارے میں کوئی اکیلی نہیں ہوں اس دنیا میں، بہت سی عورتیں جو اپنی مرضی سے یہ کام کرتی ہیں اور دوسروں سے بھی کرواتی ہیں، کتنوں کو تو میں خود بھی جانتی ہوں۔ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا آئے، اور ایک تو نواب زادی ہے کہ ناجی نے اندر کا غبار نکالنے کے لیے اٹھ کر رانی اور گڈی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بڑی بہنیں تو ماؤں کی جگہ ہوتی ہیں، اپنی چھوٹی بہنوں کی زندگی سنوارنے کا سوچ بھی نو۔ ایک تیری قربانی سے ان دونوں کی زندگی بن جائے گی، انہیں بھی اسکول بھیجا کریں گے، مس جی بنائیں گے انہیں۔ ارے میری تو گزر گئی ان دونوں کا سوچ، ورنہ یہ دونوں عزت والی زندگی کیسے جئیں گی؟ ان دونوں کو مارنا چھوڑ کر وہ پینو کو نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی، مگر اس کا کوئی بھی رد عمل محسوس نہ ہونے پر ایک بار پھر آواز کی لے بدلی اور لہجے کی تال بھی۔ مر جاؤ کہیں جا کر، دفع ہو جاؤ اور مجھے سکون سے مر جانے دو، کہاں سے بھروں تم سب کے پیٹ کا دوزخ؟ سر پر ہاتھ رکھے اب وہ بین کیے جا رہی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں اور پپڑی جمے ہونٹوں سے دہشت زدہ ہو کر۔ یہ سب دیکھتی رانی اور گڈی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی پینو کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے تھے۔ ایک دم جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ ایک نظر اس نے ہذیانی کیفیت میں بین کرتی ماں کو دیکھا
اور پھر دونوں چھوٹی بہنوں کو جو اب خود رونا چھوڑ کر آنکھیں پھاڑے بڑی ناسمجھی سے ماں کو دیکھے جا رہی تھیں۔ آنسو لمحہ بھر میں خشک ہو کر گرد آلود چہرے پر عجیب ٹیڑھی میڑھی سی سطریں بنا گئے تھے۔ پینو کو اپنی جانب متوجہ پایا تو فوراً دونوں اس کی طرف لپکیں اور اس کی بے جان ٹانگوں سے لپٹ گئیں۔ پینو نے لمحہ بھر کے لیے دونوں کو پیار کیا، ہتھیلی کی پشت چہرے پر رگڑتے ہوئے آنسو صاف کیے، کنکھیوں سے ہلکان ہو کر بیٹھی ناجی کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے ٹین کے صندوقچے میں رکھے خاکی رنگ کے لفافے میں موجود الائچیاں نکالنے چل دی۔ اپنی چھوٹی اور معصوم بہنوں کا مستقبل اور عزت اسے ہر حال میں محفوظ رکھنا تھی، اور انہی کی خاطر اس نے ایک بار پھر درخت کی مانند خود کڑی دھوپ کا عذاب جھیلتے ہوئے ان ننھی کلیوں کو چھاؤں دینے کا سوچا تھا۔ جانی کو حوالات میں بند ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن پولیس والوں کی طرف سے اس کے کیس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں کی گئی تھی۔ دن سے رات کا ہونا ایک مشکل ترین امر لگا کرتا۔ اوئے! ایک فربا سے سپاہی نے حوالات کی سلاخوں کے اس پار سے آواز لگائی تو وہ بیٹھا بیٹھا ہڑبڑا گیا۔ چل بھئی، تیری ضمانت آئی ہے۔ آزادی کا پروانہ سناتے ہوئے اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور مکفل سلاخوں پر موجود سیاہ تالا کھولنے لگا۔ جانی نے چونک کر بے یقینی کے عالم میں جیل میں موجود دوسرے قیدیوں کو دیکھا کہ شاید وہ سپاہی کسی اور سے مخاطب ہو، اور وہ محض خوشگمانی کے زیر اثر اس آواز کو اپنے لیے سمجھ رہا ہے۔ ابے تو بڑا ماسٹر نکلا، ہمیں جھوٹی کہانیاں سناتا رہا کہ تجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، پھر ضمانت کس نے بھیجی ہے؟ ڈکیتی کے الزام میں کل ہی لاک اپ میں قید ہونے والے نئے قیدی نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے استفسار کیا۔ دیکھ لے، یہ 2 دن کا چھوکرا بھی ہمیں الو بنا گیا۔ ساتھی نے بھی تائید کی تو اس سے پہلے کہ وضاحت دیتا، سپاہی نے اکتاہٹ بھرے انداز میں گھورا۔ اوئے چل جلدی بھی کر، یہ پریس کانفرنس بعد میں کر لینا۔ سپاہی نے خود اندر آ کر اسے بازو سے پکڑا اور باہر کی طرف دھکیل دیا۔ حیران پریشان جانی ایس ایچ او کے دفتر پہنچا تو ان کی عین کرسی پر موجود شلوار قمیض میں ملبوس ایک انجان شخص کو دیکھ کر مزید الجھ گیا۔ سلام صاحب۔ دایاں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر اس نے دونوں کو سلام کیا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، لیکن زیدی صاحب کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ اگر آئندہ کوئی ایسی حرکت کی تو امید نہ رکھنا، کڑی سے کڑی سزا دوں گا، سمجھے؟ ایس ایچ او نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے تنبیہ کرنا لازمی خیال کیا۔ ویسے آپ صرف فون کر دیتے تب بھی کام ہو جاتا، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے آپ کا خود آنا کچھ مناسب معلوم نہیں ہوا۔ زیدی صاحب نے چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتارنے کے بعد کپ ٹرے میں رکھا اور سامنے رکھی بسکٹوں سے بھری پلیٹ کو پرے کھسکاتے ہوئے انسپکٹر کے الوداعی کلمات کو شان بے نیازی سے حوالہ سماعت کیا۔ بس یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا ملاقات کا بہانہ ہی صحیح۔ کرسی ہٹا کر اٹھتے ہوئے انہوں نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک اچٹتی سی نظر جانی پر ڈال کر اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ سلام صاحب۔ دونوں کے الوداعی مصافحے کے بعد جاتے جاتے ایک بار پھر مڑ کر جانی نے ایس ایچ او صاحب کو سلام کیا اور زیدی صاحب کی تقلید میں تھانے کی حدود سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں سیاہ چمکتی کرولا سے 4 گز کے فاصلے پر کھڑی موٹر سائیکل پر بیٹھے بوبی کو دیکھ کر جانی کے جسم و جان میں خوشی اور اطمینان خون بن کر یوں دوڑنے لگا گویا میلے میں بچھڑ جانے والا بچہ اپنے کسی قریبی عزیز کو سامنے پا کر خوشی سے نہال اس کی طرف دوڑا چلا رہا ہو۔ بوبی کو دیکھ کر ذہن میں بننے والا معمہ گویا ایک دم ہی جانی کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچنے پر زیدی صاحب نے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے موٹر سائیکل کی طرف اشارہ کیا اور خود سیاہ کرولا کا دروازہ کھلنے پر اس میں بیٹھ گئے۔ یہ حفیظ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ تو دیکھنا پینو، اب آئندہ اگر اس نے بلایا بھی نہ تو نہیں جانے دوں گی، اور لوگ بہت ہیں۔ ہاں، آخر کار آج پینو حفیظ کے پاس گئی تھی، مگر اس نے الٹے پاؤں واپس بھیج دیا، بغیر کسی کام اور دام کے، جس پر ناجی کا چراغ پا ہونا پینو کی امید کے عین مطابق تھا۔ بیوی جب روٹھ کر میکے گئی ہوئی تھی تب تو بڑی چاپلوسی کرتا تھا، اور اب جب ہمیں ضرورت پڑی تو کیسا منہ پھیر لیا۔
جواب میں پینو خاموشی سے کپڑے بدل کر دیوار کے سہارے ٹھنڈے چولہے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چہرے پر عجیب ویرانی اور گرمیوں کی دوپہروں سی سنسناہٹ کا راج تھا۔ رانی اور گڈی بھی ایک کونے میں بیٹھی خیالی چیزوں کے ساتھ دنیا آباد کیے کھیل میں مصروف تھی۔ باہر سے دوسرے بچوں کے شور و غل کی آوازیں آتیں تو وہ دونوں بھی لمحہ بھر کے لیے رک کر حسرت سے دیوار کو دیکھا کرتی، جس کے اس پار کھیلتے بچے ان کے لیے بہت بڑی اور واحد کشش تھی۔ مگر ناجی جس طرح پینو کو پہلے باہر نہیں نکلنے دیا کرتی تھی، اسی طرح اب ان دونوں پر بھی باہر جانے پر پابندی تھی۔ یوں بھی اب جب کہ ناجی ان دونوں کو مسی کے روپ میں دیکھنے لگی تھی، اب تو وہ کسی بھی قیمت پر دوسرے بچوں کے ساتھ بھیج کر ان کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہیں پینو، میں کہتی ہوں کتنا بدماش ہے نا یہ حفیظ۔ پہلے تو دیکھ بیوی کا جوڑا بھی دے دیا کہ صاف ستھری ہو کر آیا کر، اور اب ناجی چولہے کو گھورتی پینو سے باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ ہنوز لا تعلق سی بنی بیٹھی رہی۔ ذہن کی پرواز شاید سوچ کے کسی اور ہی آسمان پر تھی۔ کہیں واپس تو نہیں مانگ لیا نا اس نے کپڑوں کا جوڑا؟ ناجی نے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے اسے ٹہوکا دیا، جس کے چہرے پر اتری شام میں شہر خاموشاں کی ویرانی بڑی اداسی سے رقصاں تھی۔ ناجی کے بار بار مخاطب کرنے پر آخر اسے لب کھولتے ہی بنی۔ کپڑوں کا جوڑا تو نہیں مانگا، پر کہتا ہے اب کبھی نظر نہ آنا ادھر۔ بڑی مشکل سے رخسانہ واپس آئی ہے، اگر اسے ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو اس کا گھر اجڑ جائے گا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر تو رخسانہ کو بتا دینے کی دھمکی دے کر آخری دفعہ کچھ روپے تو لے آتی نا۔ کم عقل، کبھی اپنا دماغ بھی چلا لیا کر، جتنا سکھاؤں بس اتنا ہی کرتی ہے۔ پینو نے تڑپ کر ناجی کو دیکھا، جس کے ماں ہونے پر اب اسے قطعاً یقین نہ رہا تھا۔ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، یہ دونوں بھی تیری آس میں بھوکی کھیل رہی ہیں۔ اب کیا کروں، کہاں سے لاؤں ان کے کھانے کو؟ ناجی نے سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی پینو کو بیزاریت سے دیکھا۔ فیکا بھی کمانے والے پرزوں کو تو ساتھ لے کر مر گیا، اور ان سوغاتوں کو میری جان کا عذاب بنا کر چھوڑ گیا۔ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے ناجی نے آخری جملہ ادا کیا۔ ویسے اماں، تو نے کبھی سوچا نہیں کہ کیسی ماں ہے تو، جو اپنے ہاتھوں سے بیٹی کی چادر اتار کر اسے بھرے بازار میں کھڑا کر رہی ہے، اور اپنے منہ سے لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے کہ ہے کوئی جو میری بیٹی کے ساتھ چند گھنٹے گزار کر ہمیں کچھ روپے دے دے۔ وہ باتیں جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھے اس کے ذہن میں لاوے کی مانند پک رہی تھیں، بالآخر زبان پر آ ہی گئیں۔ تو جانتی ہے نا کہ پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ کا ہے، پر تجھے کیا پرواہ، تیرے لیے تو پیسہ ہی سب سے بڑا پیر ہے۔ اسی خاطر تو نے ہماری عزت کے رکھوالے کو گھر سے باہر نکال دیا، صرف اس لیے کہ تیرے رستے میں کوئی کنکر پتھر باقی نہ رہے۔ لہجے کا ارتعاش اپنی جگہ، لیکن جب ضبط کا پارا نہ رہا تو پینو نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ پینو کی باتوں نے چند لمحوں پہلے گرجتی برستی ناجی کو چونکا دیا تھا۔ پینو، گھٹنوں پر جھکے سر کو ہاتھ سے اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے پکارا، مگر پینو نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ اماں، جس طرح چکنے گھڑے پر پانی کی بوند نہیں ٹھہرتی، یا بھربھری دیوار میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کیل کو مضبوطی سے جکڑے، اسی طرح فطرتاً بدنیت اور لالچی لوگوں پر بھی نہ تو کوئی بات اثر کرتی ہے اور نہ ہی انہیں وقت اپنی پکڑ میں لیتا ہے، اور تو انہی لوگوں میں سے ہے۔ بات ختم کر کے وہیں رکے رہنے کی بجائے وہ اندر جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ رانی اور پینو بھی ناجی کے سامنے رکنے کی بجائے دوڑتے ہوئے پینو کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ ناجی کو لگا تھا جیسے وہ دوہری شخصیت کے ساتھ جیتی جا رہی ہے، اور شاید اس کے اندر ایک اور انسان بھی موجود ہے جو بڑی زور زور سے اس کے دل کا دروازہ دھڑ دھڑائے بلکہ بجائے ہی چلا جا رہا ہے۔ لیکن پاپی پیٹ کا خیال آتے ہی اس کے ذہن میں ایک بار پھر پینو کے لیے غصہ ابھرنے لگا۔ ادھر اپنی قسمت اور پھر مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے پینو کی آنکھوں سے جاری آنسوؤں کی لڑیاں اس کی قمیص کا دامن بھگونے لگی تھیں، وہ دامن جو کبھی میلا ہونے کے باوجود بھی بے حد اجلا اور بے داغ تھا، لیکن اب
معاملہ قدرے مختلف تھا۔ فلیٹ کیا تھا، جانی کے لیے تو محل سے کم ہرگز نہ تھا۔ کچی زمین کے فرش پر جا بجا تاریں نکلی چٹائی اور پائپوں اور فٹ پاتھ پر سونے والا جانی تو اس طرح کی زندگی کی خواہش تو دور تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صاف ستھرا کچن، خوبصورت کمرے، چمکتے باتھ رومز، سبھی اس کی دسترس میں تھے۔ لمبی نیند سے جاگا تو نرم میٹرس پر بیٹھے بیٹھے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ارے تو کب سے جاگا ہوا ہے؟ وہ بھی کسی کام سے کمرے میں آیا تو اسے یوں ادھر ادھر دیکھتے چونک گیا۔ بس ابھی جاگا ہوں، کوئی 5-7 منٹ پہلے۔ 22 انچ کے رنگین ٹی وی کے فلیٹ سکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ بولا، اچھا چل ٹھیک ہے، یہ کپڑے ادھر تیرے لیے رکھے ہوئے ہیں، میں بھی ادھر ہی ہوں، تو اچھی طرح ہاتھ منہ دھو کر آ جا۔ بوبی نے کمرے میں موجود الماری سے ہینگر میں لٹکے استری شدہ کپڑے نکال کر کرسی کی پشت گاہ پر رکھتے ہوئے کہا اور جاتے جاتے مڑا، جلدی آ جانا، میں چائے بنانے لگا ہوں، مل کر پیتے ہیں۔ جانی نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے جاتے ہی اٹھ بیٹھا۔ سامنے لگے وال کلاک پر نظر پڑی تو اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ پتہ چلا کہ جیل سے آنے کے بعد وہ جو سویا ہے تو اب رات کے 8 بجے اس کی آنکھ کھلی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نہا دھو کر صاف ستھرے استری شدہ کپڑوں میں خود اپنے آپ کو وہ اجنبی لگنے لگا۔ شیو کیا ہوا چہرہ، آئینے کے سامنے دھیان سے بنائے گئے بال، سبھی کچھ تو اس کے سابقہ حلیے کے برعکس تھا، اور اب وہ کہیں سے بھی اٹھائی گرا اور چور معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو وہ بالکل اسی فلیٹ کا رہائشی معلوم ہو رہا تھا۔ کیوں بھائی، کیسی لگی یہ تبدیلی؟ بوبی نے سامنے صوفے پر بیٹھتے جانی سے دریافت کیا۔ بہت اچھی ہے، لیکن میری اصل اوقات تو تم جانتے ہی ہو نا۔ ایک جھجک بہرحال جانی کے رویے میں ضرور موجود تھی، مگر بوبی نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے جیب سے لائٹر نکالتے ہوئے بولا، میں تجھے اپنی رہائی کے دوسرے ہی روز چھڑوا لیتا، لیکن سگریٹ کو ہونٹوں میں دبانے کے بعد لائٹر سے سلگا کر ایک لمبا کش لیتے ہوئے بوبی نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، جہاں صرف اور صرف سچائی رقم تھی۔ چل چھوڑ جانے دے، دھوئیں کا مرغلہ ہوا میں چھوڑتے ہوئے بوبی نے کہا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ جانی کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر پایا تھا۔ کیا مجھ سے بھی چھپائے گا دوست؟ اپنے بھائی جانی سے بھی؟ جانی کے لہجے میں بے پناہ مان اور آنکھوں میں ڈھیر سارا خلوص تھا۔ جس طرح میرا دکھ کسی اپنے کی طرح سن کر تو نے میرے دل کو ہلکا کر دیا تھا، کیا میں تجھے اس قابل بھی نہیں لگتا کہ تو اپنے دل کی بات کہنے کے لیے مجھ پر اعتبار کر سکے؟ جانی کی بات پر بوبی نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ یوں بھی اس وقت وہ کسی ہمدرد، غم گسار اور کسی بے حد اپنے کی کمی بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا، جس کے سامنے وہ اپنے تمام دکھوں کے ساتھ آئینے کی طرح عیاں ہو جائے۔ اچھا رک، میں پہلے چائے بنا لاؤں۔ بوبی نے سوچا شاید چائے بنانے کے دوران وہ اپنی اس کیفیت سے باہر نکل پائے، جب ہی اٹھنے کی کوشش کی، مگر جانی نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ نہیں چاہیے کچھ بھی، تو بول کیا کہہ رہا تھا؟ بوبی نے گہری سانس لے کر دوبارہ ڈھہ جانے کے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے جانی کو دیکھا۔ اعتبار کر مجھ پر، میں اتنا برا نہیں ہوں۔ اور پھر جانی کے بے حد اصرار پر اسے باپ کی وفات، بھٹے پر ہونے والی اپنی لڑائی، اور پھر زینب کی عزت بچاتے ماں کا قتل ہونا، سب ہی کچھ بتاتا چلا گیا۔ اس کی تمام کہانی سننے کے دوران جانی اپنی اور اس کی ماں کا موازنہ کرتا رہا تھا۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی عزت بچاتے بچاتے قربان ہو گئی، جبکہ خود جانی کی ماں خوشی خوشی اپنی بیٹی کو دام بڑھانے کے گر سکھا رہی تھی۔ اس کے اپنے دل پر رفتہ رفتہ بوجھ بڑھ رہا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اپنی اندرونی کیفیت کو چھپاتے ہوئے وہ بڑے سکون سے بوبی کی تمام بات چیت سن رہا تھا۔ ہونا کیا تھا، ڈاکٹر فروہ خدا ترس خاتون تھیں، اور انہیں بوا پر اعتماد بھی بہت تھا کہ وہ ایک عرصے سے ان کے ساتھ تھیں، اور جس وقت اماں فراز کے سامنے گڑ گڑا رہی تھیں وہ سب باتیں بوا نے سن لی تھیں اور ساری بات منو ان ڈاکٹر صاحبہ کو بتا دی۔
تو انہوں نے ہی میری اور زینب کی ضمانت کروائی۔ ہوا میں جاتے سگریٹ کے دھوئیں کو بغور دیکھتا بوبی شاید اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا، سو جانی نے بھی مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خود ہی بولا، تب سے اب تک زینب بوا کے ہی پاس ہے۔ اور فراز؟ اپنے تئیں بات ختم کر کے جانی کی طرف دیکھنے پر اس کی طرف سے ایک اور سوال سامنے آیا تھا۔ میں انتقام کی آگ میں جلتا فراز کو ختم کرنے کے لیے اس کے گھر تک پہنچا تو ضرور، لیکن یار اس کی ماں کے جوڑے گئے بوڑھے ہاتھوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ تب سے لے کر اب تک مختلف قسم کی ڈکیتیاں کرتا اور زندگی چلاتا آ رہا ہوں۔ ماں کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ بس ایسا ہی سمجھ لے کہ ایک پیاس ہے جو کسی بھی طرح بجھتی ہی نہیں۔ سگریٹ ایشٹرے میں مسل کر اس نے انگلیاں بالوں میں پھنسا لی۔ اضطراب اس کی ایک ایک حرکت سے جھلک رہا تھا۔ اگر فراز کو مار ڈالتا تو شاید آج دل کی بے چینی اس قدر نہ ہوتی، لیکن یہ خیال کہ میری بہن پر بری نظر ڈالنے والا اور میری ماں کے خون سے رنگے ہاتھوں والا فراز اسی شہر میں زندہ گھوم پھر رہا ہے، مجھے جینے نہیں دیتا۔ بے بسی سے اس نے ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کا مکہ بنا کر مارا۔ کاش کہ اس دن فراز کی ماں میرے سامنے نہ آئی ہوتی، اس کی گڑ گڑاہٹ اور آنسوں میں مجھے اپنی ماں نظر نہ آئی ہوتی، تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ جانی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیتے ہوئے تنہا نہ ہونے کا احساس دلایا تھا۔ میرے دوست، آج کل کے دور میں فراز جیسے انسانوں کی وحشت، ظلم اور کمینگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن سے موت کا تصور نکل گیا ہے۔ بدکردار اور بدنیت لوگوں کے ہاتھوں شریف اور باکردار لوگوں کا وجود ایسا ہی ہے جیسے درختوں کی چوٹی سے پھل گرانے کے لیے بچے ان پر لمبی لمبی بانس نما لکڑیوں سے ضربیں لگاتے ہیں، انہیں جھاڑتے اور ہلاتے ہیں، مگر بعض اوقات اس ساری تگ و دو کے بعد بھی پھل ہاتھ نہ آنے پر غصے سے جھنجھلا کر ان کی ٹہنیاں تک توڑ دیتے ہیں اور پتوں تک کو نوچنا نہیں چھوڑتے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ماں، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس پر ماں کے رونے بلکنے کا اثر نہ ہو؟ بات کرتے کرتے بوبی کا اپنا گلا رند گیا تھا۔ ویسے ایک بات بتا یار، یہ ساری مائیں اتنی عظیم کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں اولاد کی خوشی پر اپنی ہر حسرت قربان کر دیتی ہیں؟ خود بھوکا رہ کر اولاد کے منہ میں نوالا ڈالنا، یہ بھلا ماں کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ بوبی کی بات پر جانی ایک دم یوں چونکا جسے بہت گہری نیند سے بیدار ہوا۔ لفظ ماں گویا اس ایک لمحے میں کرنٹ بن کر اس کے جسم میں دوڑا تھا، جبھی چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور ہاتھ پاؤں ساکت ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ ماں ایک ایسا سحرفی مختصر سا لفظ تھا جو اپنے اندر پوری دنیا سے موئے ہوئے تھا، جس کے بغیر گھر گھر نہیں لگتا اور جس کے نہ ہونے سے دنیا میں جی نہیں لگتا۔ اور بوبی کو کس قدر عقیدت تھی اس سے حرفی لفظ سے جڑے رشتے سے، جانی اس کے انداز سے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ دونوں کا دکھ سانجھا تھا، لیکن انداز بہرحال راوی کے دو کناروں کی طرح بالکل ہی جدا تھا۔ اور شاید یہ دکھوں کی مماثلت جتنی جلدی دو انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے، اتنی جلدی خوشی کے لمحات میں کھلنے والی پھلجھڑیاں بھی نہیں کرتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ اپنائیت کا ایک احساس دونوں کے گرد محبت کے مقناطیس کا ایک ہالہ سا بناتا جا رہا تھا، اور جانی دل ہی دل میں اس کی ماں کی عظمت کو ہاتھ باندھے سلام کر رہا تھا۔ یار، میری ماں نے شروع سے ہی ہمارے لیے بہت قربانیاں دیں، خود بھوکا رہ کر ہمیں کھلایا، اور وہ بھی یوں کہ اپنی بھوک ہم پر ظاہر تک نہ ہونے دی، مگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں۔ ہتھیلی سے آنکھیں مسلتے ہوئے وہ بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ پھر سامنے جانی جیسا ہمدرد اور مخلص دوست تھا۔ الفاظ ندی کے بہتے پانی کی طرح بغیر رکے بڑی روانی سے اس کے منہ سے نکلتے ہی جا رہے تھے۔ بوبی اس وقت اپنے فرسٹریشن کی وجہ
جانی کی سماعتوں کے حوالے کر رہا تھا۔ اور ان دنوں جب تو جیل میں تھا نا، بہن کی شادی بھی بوا نے اپنے بیٹے سے کر دی۔ میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے ملنے پہنچا تو اس نے مجھے الگ لے جا کر آئندہ وہاں آنے سے بھی منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سسرال میں کسی کو پتہ چلے کہ وہ ایک چور اچکی کی بہن ہے، بلکہ میرے بجائے وہ صرف اور صرف ماں کے تعارف کا عظیم تمغہ ہی سجا کر جینے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ بابی سے مزید بولنا ممکن نہ رہا۔ آنسو گولا بن کر اس کے حلق میں آ پھنسے، باوجود اس کے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے، مگر دکھ تو شاید اس سے بھی سوا تھا۔ تو یار پھر تو چھوڑ دینا یہ کام، لعنت بھیج اس پر اور اپنی بہن کے ساتھ عزت کی زندگی گزار۔ جانی نے تجویز دی تو وہ روتی آنکھوں سے ایک تلخ ہنسی ہنس دیا۔ یار یہ حوالہ میری جان نہیں چھوڑے گا۔ پولیس والے بھی یار دوستوں کی طرح جب چاہے اپنا مہمان بنا لیتے ہیں، اور ویسے بھی میں رہوں کہاں؟ اب میں بہن کے گھر جا کر تو رہنے سے رہا۔ جانی لاجواب ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ تو مجھے خود سے اتنا قریب کیوں لگا، شاید اس لیے کہ تو بھی اپنی ماں سے میری طرح بہت محبت کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دونوں کی مائیں واقعی عظیم ہیں۔ آنسو بہنے سے دل کا غبار کسی حد تک وقتی طور پر دھل گیا تھا، سو ایک بار پھر سگریٹ سلگائی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے پاؤں پھیلا لیے۔ لیکن جانی کا دل ایک دم چیخ اٹھا تھا۔ اس کی ماں اور بوبی کی ماں بھلا ایک جیسی کہاں تھیں؟ اور ان دونوں کو ایک سا عظیم قرار دینے پر جانی کا دل احتجاجاً بلک ہی اٹھا تھا۔ کیا صرف ایک بچے کو جنم دینے سے ہی عورت ماں کی عصمت کو چھو جاتی ہے؟ کیا 7 پردوں میں اپنا وجود ڈھانپنے والی اور گھنگرو باندھ کر تماش بینوں کے سامنے رقص کرنے والی دونوں عورتیں مائیں بنیں تو ان کے قدموں تلے جنت کا ہونا یقینی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پیدا کرنے کے فوراً بعد بچے کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دینے والی ماں جن قدموں سے اس ننھے فرشتے کو روتا بلکتا چھوڑ جائے، کیا ان قدموں تلے بھی جنت ہوتی ہے؟ اور پھر کہاں اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کا پیٹ بھرنے والی کردار کی بلندیوں کو چھوتی عظیم ماں، اور کہاں پیٹ بھرنے کی خاطر روح گروی رکھ کر خود اپنی اولاد کا جسم بیچنے والی عورت؟ یہ کیسا تضاد تھا؟ اور کیا ایسی عورت کو ماں جیسے خوبصورت اور پاکیزہ لفظ سے پکارنا ٹھیک تھا؟ کیا وہ ماں کہلانے کے لائق تھی؟ دل تھا کہ اس ناانصافی پر بھڑک اٹھا تھا اور مجسم سوال بنا ہوا تھا کہ 2 مختلف رویوں اور کردار کی مالک عورتوں کو ایک ہی منصب پر فائز کر دینا کہاں کا انصاف تھا؟ بابی نے اسے کچھ دیر تک خاموش دیکھا تو گہرا کش لے کر سگریٹ کی راکھ ٹیبل پر رکھے ایشٹرے میں منتقل کرتے ہوئے بولا، جانی یار میں نے ایک بات سوچی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جانی اس کی طرف دیکھے گا اور پوچھے گا کہ اس کے ذہن میں ایسی کیا بات آئی ہے، مگر پوچھنا تو درکنار، جانی نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے بھی نہیں دیکھا۔ سو لمحہ بھر انتظار کے بعد بابی نے خود ہی اپنا جملہ مکمل کرنا شروع کیا۔ میں نے سوچا ہے کہ منزل تو میری اور تیری ایک ہی ہے نا، تو کیوں نہ راستہ بھی ایک ہو جائے، اور اسی لیے آج سے ہم دونوں اکٹھے ہی کام کریں گے۔ بابی اب یقیناً اس کی رائے جاننا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے حواسوں میں ہی کب تھا۔ ماں کی کسک اس کا سینہ یوں جکڑنے لگی تھی گویا دمے کا کوئی پرانا مریض سانس لینے کی کوشش میں ہانپ چکا ہو، اور کشادہ کمرے میں ایک دم قبر سی گھٹن کا احساس ہوا تو وہ خواہ مخواہ گلاس میں پانی ڈال کر غٹا غٹ پی گیا۔ یار میری ماں تو اس دنیا میں رہی نہیں، پر تیری تو بھی زندہ ہے نا، اس کی قدر کر لے ورنہ بڑا پچھتائے گا۔ اپنے سوال کے جواب میں خاموشی اور اس کا اضطراب بابی کو یہ سمجھا گیا تھا کہ وہ اس وقت اپنی ماں کی یاد سے نبرد آسماں تھا، سو اپنی تئیں سمجھانے لگا، یہ جانے بغیر کہ ماں کا ذکر اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ آگہی کا ایک ہی لمحہ تمام عمر پر بھاری ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو آگہی کے لمحے کے وقت نزول کا ادراک بھی رکھتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ پینوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور ادراک رکھنے کے ہی باعث اس نے آگہی کو اس کی بلندی اور اپنی پستی سمیت
کھلی آنکھوں سے قبول کیا تھا۔ حفیظ کے پاس چند مرتبہ جانے کا معاملہ تاحال بستی والوں سے پوشیدہ تھا، اور اس کے مخفی رہنے میں ہی حفیظ اور ان کی بھلائی تھی۔ یوں بھی ناجی کی عزت رکھنے کے لیے پینو نے حفیظ کے سامنے اسے لا علم ہی ظاہر کیا تھا، اور اس سب عمل کو اپنا انفرادی فعل قرار دیتے ہوئے اس کے سامنے اپنی ماں کو اعلیٰ رتبہ ہی دیا تھا۔ جانی کے گھر سے جانے کے بعد 2-3 مرتبہ وہ ناجی کے زبردستی بھیجنے پر اور چھوٹی بہنوں کو اس کی بہیمانہ مار سے بچانے کی خاطر حفیظ کے پاس گئی تھی، اور ہر مرتبہ ملامت کا بوجھ اپنے سینے پر لے کر واپس آئی، اور پھر یہ سوچ کر کہ جانے صرف اس کی حمایت کرنے کے الزام میں ماں سے گالیاں کھاتا ہوا یہ گھر چھوڑ گیا تھا، سو اب اسے بھی اپنی حفاظت خود ہی کرنا ہوگی۔ اس نے ایک مضبوط قدم لیتے ہوئے ناجی کی گالیاں، جھڑکیاں اور یہاں تک کہ مار بھی کھائی، لیکن وہ اب فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ ذمہ داری خود رازق کی تھی، جس نے اسے اور اس کی دونوں معصوم بہنوں کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اس لیے پیٹ کا خالی برتن جو ہر 2 گھنٹے بعد پھر خالی ہو جاتا ہو، اسے بھرنے کے لیے وہ خود کو نیلامی کا مال نہیں بنائے گی۔ لیکن ان تمام حالات اور واقعات کے باوجود اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ کسی کے بھی سامنے اپنی ماں کا بھرم توڑے۔ اس دن بھی جب سارا دن تھک ہار کر سورج اب آسمان کی سرمئی اور مٹیالی چادر میں منہ چھپائے بےتاب تھا، اور بستی کے لوگ عین بستی کے درمیان موجود ایک کشادہ میدان نما جگہ پر اکٹھے بیٹھے اپنے دن بھر کی روداد سناتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف تھے، جب ناجی کے کانوں میں کہیں سے یہ بھنک پڑی کہ حفیظ کی بیوی ایک بار پھر روٹ کر میکے چلی گئی ہے، اور نوبت اب طلاق تک جا پہنچی ہے۔ خبر تھی کہ آگے تقرری کا پروانہ۔ سب لوگوں کو محو گفتگو چھوڑ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی، اور کشاں کشاں گھر کے اندر قدم رکھتے ہی نہایت جوش و خروش سے پینو کو خبر سنائی، اور کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کیا، لیکن اپنے چہرے پر موجود خوشی کی چمک کے سامنے وہ پینو کی آنکھوں میں اترتے اس دریا کو بالکل دیکھ نہیں پائی تھی، جو شاید طغیانی بپا کرنے کے بعد اب ٹھہر سا گیا تھا۔ اب تو دیکھنا پینو، اب جب تو جائے گی تو وہ ہرگز واپس نہیں بھیجے گا، بلکہ اس دفعہ پیسے بھی زیادہ مانگنا۔ اور ہاں، پینو کے مزید نزدیک ہو کر اس نے سرگوشیانہ انداز میں منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، ان لمحوں میں مرد سے جو چاہو منوا لو، اپنے مطلب کے لیے مرد ذات بڑے دیالو بن جاتے ہیں، بلکہ تو اس دفعہ فرمائش بھی کر دینا۔ اس نے اپنی چندی چندی آنکھیں پھیلاتے ہوئے پینو کو دام بڑھانے اور مراد حاصل کرنے کے گر بتائے، لیکن پینو خاموش رہی، جانتی تھی کہ اس پر کوئی بات اثر کرنے والی نہیں۔ ہاں، البتہ اس کے بات کرنے کے نتیجے میں رانی اور گڈی کو پچھلی دفعہ بھی اتنی مار پڑی تھی کہ دونوں رات کو سونے کے دوران بھی کراہتی رہیں، جبکہ ناجی کا خیال تھا کہ وہ یہ سب انہی کے بھلے کے لیے کر رہی ہے، اور اگر پینو چھوٹی بہنوں کے بہتر مستقبل کے لیے ذرا سی قربانی دے دیتی ہے تو اس میں بھلا حرج ہی کیا ہے؟ جا نا، کس سوچ میں پڑ گئی؟ اٹھ تیار ہو جا، گلی کے نکڑ تک تجھے میں خود چھوڑ آتی ہوں۔ ناجی نے سوچوں میں بھٹکتی پینو کا کندھا ہلایا تو جیسے وہ کسی خواب سے جاگ گئی، اور اس لیے کہ وہ ایک بار پھر مزاحمتی رویہ اپناتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، رانی خالی ماچس کی ڈبیوں سے کرسی، میز اور چارپائی بناتے بناتے اٹھ کر ناجی کے پاس آ کھڑی ہوئی، اور سر کھجاتی ناجی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ اماں، بول، کیا ہے؟ چند لمحوں پہلے پینو کے ساتھ لفظوں کی ریشمی ڈور میں یکدم بان کی رسی کا کھردرا لہجہ پینو کو بری طرح محسوس ہوا تھا، مگر رانی ابھی شاید لہجوں کا فرق سمجھنے کے نہ تو موڈ میں تھی اور نہ ہی ابھی اس کی اتنی عمر تھی کہ ان باتوں کو محسوس کرتی۔ اماں، مجھے بھی پینو کی طرح حفیظ کے پاس بھیجنا۔ ناجی کے چپٹے اور میل سے بھرے ناخنوں والی 5 انگلیاں رانی کے ہاتھ میں تھیں، اور وہ اس کا ہاتھ جھلاتے ہوئے اسی طرح ضد کر رہی تھی جیسے عمومی طور پر بچے ٹافی یا بسکٹ کے لیے کرتے ہیں۔ قسم سے پینو سے بھی زیادہ پیسے لاؤں گی اور وہ مفت میں مجھے ٹافی بھی دے دے گا۔ رانی اپنے جانے کے فوائد گنواتے ہوئے پینو کی حیرت سے پھیلتی آنکھوں میں اترتی موت سی وحشت بھلا کہاں دیکھ رہی تھی۔ اور اماں، تجھے پتہ ہے وہ حفیظ جو ہے نا، وہ زیادہ پیسے کب دیتا ہے؟ رانی نے ساکت بیٹھی ناجی سے پوچھا، اور جواب نہ ملنے پر خود ہی بولی، جب میں سرخی پاؤڈر لگا کر منہ میں الائچی ڈال کر اس کی بیوی کا جوڑا پہن کر اس کے پاس جاؤں گی نا،
تو پہلے وہ اپنی دکان کا دروازہ بند کرے گا، پھر میرے پیچھے ہو کر میرے بال کھولے گا، اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پینوں سے کروائی گئی پونی کھولتے ہوئے وہ اپنی ہی روانی میں ہر ایک بات جوں کی توں عملی طور پر دہرا رہی تھی، وہی سب کچھ جو وہ دکان میں دیکھا کرتی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ ناجی کو اپنی بہترین کارکردگی کا یقین دلانے کے لیے اس نے گڈی کو بطور خود استعمال کرتے ہوئے خود حفیظ کا کردار نبھایا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ حد سے بڑھتی، ناجی کو جیسے ہوش آ گیا۔ رانی بغیرت، بکواس بند کر اپنی، اس نے حلق سے آواز لگا کر چلاتے ہوئے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے معصوم چہرے پر جڑ دیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر حواس باختہ رانی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے، اور اسی حیرت میں وہ نہ تو رو سکی اور نہ چیخی، بس گال پر دونوں ہاتھ رکھے اس کی انگلیوں کے نشانات کو ڈھانپے سہم کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جو اس کی 100% کارکردگی پر خوش ہو کر اسے سراہنے کی بجائے مار رہی تھی۔ اچھا اماں، میں اسے کچھ بھی کرنے نہیں دوں گی۔ میں اسے کہوں گی کہ میری اماں بڑی ہیں نا، تم پہلے انہیں بلا لو اور تب تک مجھے تھوڑی سی افیم چٹا دو۔ اماں قسم سے میں چپ چاپ سو جاؤں گی، اور تم جب تک تمہاری مرضی ہو تم۔ رانی بڑی ہی معصومیت سے انگلیاں مسلتے ہوئے اسے اپنے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلا رہی تھی۔ الفاظ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہچکیوں کی صورت منہ سے نکل رہے تھے، مگر ناجی کا رد عمل اب کچھ عجیب سا تھا۔ چپ ہوتی ہے کہ زہر دے دوں تجھے؟ ناجی بولی ضرور، مگر نہ تو آواز میں غراہٹ تھی، نہ لہجے میں کوئی گھن گرج، بلکہ محسوس ہوتا تھا یہ بات اس نے خود اپنے آپ سے کی ہے۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ یوں چاروں طرف دیکھ رہی تھی جیسے بینائی چھن گئی ہو، اور وہ کوئی بھی منظر ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کی حسرت میں گم ہو۔ جی سامعین، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔